73 فرقوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. کوئی بڑا عالم نہیں ہے. ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم, اس عالم کے اوپر ایک اور عالم. اب اس آیت کی تفسیر جب مولا سے پوچھی گئی کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے اور مومن ممتحن بن جانا. اب امتحان ہو رہا ہے اور سب امتحان کی منزل پر آ گئے. اور اب دیکھیے کیسا آپ کا امتحان ہوتا ہے. کہا کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے, ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے؟ کہا سنو, جب دریائے نیل میں شگاف ہو گیا اور قوم موسیٰ پار کر گئی اور دریائے نیل دوبارہ سے ویسا ہو گیا اور قوم فرعون ڈوب گئی, جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے پار کر, اور اس کے بعد شہر آباد ہو گیا اور جناب موسیٰ توریت کی تعلیم دینے لگے. ایسے میں جناب موسیٰ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور کسی نے پوچھا, اے نبی اللہ, اس وقت اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا میں. جنہوں نے حیرت کا اظہار کیا میں ان کو دعا دے رہا ہوں, جیسے آپ نے آیت سنی ہے, جو حیرت کا اظہار کیا نا بالکل حیرت کا اظہار بن رہا تھا. کہا کہ سب سے بڑا عالم اس وقت روئے عرش پر کون ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا میں. مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. جیسے ہی معصوم کہتے ہیں, جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں, فوراً اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل تیزی سے جاؤ اور موسیٰ سے کہو یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ تم سب سے بڑے عالم ہو, نکلو اپنے علاقے سے, اور جہاں 2 سمندر مل رہے ہیں وہاں ہمارا ایک عبد بیٹھا ہوا ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. جو سمجھ گئے ان کو میں دعا دے رہا ہوں خدا کی قسم. کہا جا 2 سمندر مل رہے ہیں, مرج البحرین ہو رہا ہے, وہاں ہمارا عبد ہے, جا موسیٰ اس سے علم حاصل کرو. جناب موسیٰ لرز گئے, سمجھ گئے کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے. جناب موسیٰ کوئی معمولی نبی نہیں ہے, رسول ہے. کتاب نازل ہوئی ہے جسے تورات کہتے ہیں, جس سے اللہ بات کرتا ہے, اس سے اللہ کہہ رہا ہے تم سے بھی بڑا عالم موجود ہے. اب کیا رہ گیا؟ 2-4 لوگ علامہ اقبال بن کے بیٹھ گئے. بھائی علامہ اقبال نہ بنیے, قمبر بن جائیے. ایسے نہ بیٹھے علامہ اقبال کی طرح, مجھ سے باتیں کریں اور بتائیں کہ آپ تک جملے پہنچ رہے ہیں. جناب موسیٰ کلیم اللہ, جناب موسیٰ عالم تورات جن پر تورات نازل ہوئی ہے, جناب موسیٰ اللہ کا نبی اور نبی کے ساتھ رسول. اللہ اس سے کہہ رہا ہے تم سے بھی بڑا عالم موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا علم تورات میں نہیں تھا. تبھی تو کہا کہ جاؤ تم سے بھی بڑا ایک عالم بیٹھا ہوا ہے, اس سے جا کے علم حاصل کرو. اب معصوم نے کہا کہ دیکھو موسیٰ کی غلطی نہیں تھی, اس لیے میں اپنے محترم اہل سنت برادران کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر جملہ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے ہم آل محمد کے در پر سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ آل محمد نے ہر نبی کی عزت رکھی ہے. الزام لگ جاتا جناب موسیٰ پر کہ غرور کی منزل پر آ گئے تھے, نہیں, آل محمد نے کہا نہیں یہ بات نہیں تھی, غرور نہیں کیا تھا. کہا کہ موسیٰ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے کہہ دیا موسیٰ خطا پر نہیں تھے, ہاں ترک اولا ہوا تھا. تو جاؤ موسیٰ, وہ ہمارا عبد من عبادنا, قرآن کہہ رہا کہ ہمارے بہت سے عبادت گزاروں میں سے ایک عبد ہے, جاؤ اس سے ملاقات کرو, وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے, اس سے علم حاصل کرو. جناب موسیٰ نے اپنے وسیع کو لیا اور چلتے چلتے مرج البحرین پہ پہنچ گئے, جہاں 2 سمندر مل رہے تھے. وہاں جناب خضر سے ملاقات ہوئی, جناب خضر سے ملاقات ہوئی, اور جناب خضر کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد قرآن کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جناب خضر کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد موسیٰ صاحب تورات, کلیم اللہ, نبی, رسول, جناب موسیٰ نے جناب خضر سے کہا کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ اللہ اکبر. کہا یہ خضر کے پاس کون سا علم تھا؟ قرآن نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا,
خضر کے پاس علم لدنی تھا، خضر کو ہم نے براہ راست علم دیا تھا، کتاب کے ذریعے نہیں، فرشتے کے ذریعے نہیں، ہم نے خضر کو براہ راست علم دیا تھا، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے علم لدنی اپنے پاس سے علم دیا تھا، اور کہا کہ آپ مجھے اپنی شاگردی ملیں گے؟ تو جیسے ہی، توجہ ہے، جیسے ہی جناب موسیٰ نے جناب خضر سے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنی شاگردی ملیں گے، جناب خضر نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ سنو موسیٰ، بات یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی شاگردی میں لے تو نہیں، لیکن تم صبر نہیں کر سکتے۔ کتنا خوبصورت جملہ قرآن نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کے حصول کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ جو جملہ دینے جا رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو بتانا، اللہ نے اس آیت کو رکھ کے بتایا کہ علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، یعنی جو جتنا بڑا صابر ہوگا اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ جیتے رہیں آپ، خدا خوش رکھے آپ کو، سلامت رہے۔ کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ نے کہا میں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو عمل بھی انجام دینا موسیٰ، ہم سے پوچھنا نہیں یہ کیوں کیا، ہم تمہیں خود بتائیں گے۔ آیتیں یاد آ گئیں جناب موسیٰ اور خضر کا قصہ۔ چلے ایک جگہ پہنچے تو دریا پار کرنا تھا، کشتی پہ بیٹھ گئے، کشتی والے نے کہا یہ میں آپ کو پار کرا دیتا ہوں اور اس کے کوئی عوض بھی نہیں لوں گا، دریا پار کر دیا۔ دریا کے کنارے پہنچے، جناب خضر اترتے اترتے کشتی میں سوراخ کر دیا اور چل دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس نے ہم پر احسان کیا اور آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب خضر نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، ہم نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر سکتے، ہم نے کہا تھا کہ کوئی سوال نہیں کرنا۔ جناب موسیٰ ٹھٹک گئے، کہا نہیں اب میں وعدہ کرتا ہوں اب سوال نہیں کروں گا۔ آگے بڑھے، ایک قریے سے گزرے، قریے والوں نے کہا کہ بھائی نکلو یہاں سے، ہم کسی مہمان کو برداشت نہیں کرتے، چلو چلو ادھر سے نکلو۔ نکلتے نکلتے قریے کے بالکل کونے پہ ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ جناب خضر نے جلدی سے سیمنٹ ویمنٹ جو بھی اس زمانے میں تھا لائے اور دیوار کو صحیح کر دیا بالکل۔ جناب موسیٰ نے کہا عجیب بات ہے، جن بستی والوں نے ہم کو دھتکار دیا، نکال دیا، کیا ضرورت تھی دیوار بنانے کی، گرنے دیتے۔ جناب خضر نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا صبر نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ نے کہا نہیں دیکھیے، اب جناب خضر نے کہا دیکھو اب میرا اور تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، میں نے منع کیا تھا، کہا نہیں ایک آخری اور ذرا مجھے چانس دے دے، کہ اب اگر میں نے پوچھا تو مجھ میں اور آدمی جدائی ہو جائے گی، قرآن ہے سارا کا سارا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، کسی قریے سے گزر رہے تھے، کچھ چند خوبصورت بچے کھیل رہے تھے 8-10 برس کے، بڑے حسین بچے، ان میں ایک سب سے حسین بچہ تھا 10 برس کا، حسین ترین بچہ، ابھی 10 برس کا، بالغ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی گناہ نہ کوئی خطا، کچھ بھی نہیں۔ جناب خضر آگے بڑھے، اس بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا اسے، ایک روایت میں گلا گھونٹ کے، ایک روایت میں گردن مار دی۔ اب جناب موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، آگے بڑھے اور ایک بار ان کے ہاتھ کو جھنجھوڑ کر کہا ارے یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، اس بچے کا قصور کیا تھا، آپ نے بلا قصور کسی کو مار دیا۔ اب جناب خضر نے کہا دیکھو اب مجھ میں اور تم میں کوئی اتصال نہیں، اب تم اپنا راستہ لو ہم اپنا راستہ، اب ہم میں اور تم میں کوئی اتصال نہیں، جاؤ اپنے راستے، ہم نے تم سے کہا تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن بتاتے تو جائیں یہ سب کیا کیوں تھا۔ جناب خضر نے تینوں اعمال کی تعویل بیان کر دی، وہ قرآن میں لکھی ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا، اس لیے نہیں پڑھ رہا تاکہ جا کے پڑھ لیں، اور جو پڑھ چکے ان کے ذہن میں محفوظ ہے۔ جناب خضر اور موسیٰ کھڑے ہو گئے، بات ہو گئی کہ دیوار کیوں گرائی تھی، بچے کو کیوں مارا، کشتی میں کیوں سوراخ کیا، سب بتا دیا۔ کہا بھائی خدا حافظ، جاؤ موسیٰ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری شاگردی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے پاس صبر نہیں ہے، بار بار پوچھتے ہو۔ ابھی دونوں جدا ہو رہے تھے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ جناب موسیٰ اور خضر نے، یہ کون بتا رہا ہے؟ موسیٰ اور خضر تو ہے ہی نہیں، بتا کون رہا ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا کون بتا رہا ہے۔ ابھی سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے۔ ایک پرندہ آیا پرواز کرتا ہوا، اس نے اپنی چونچ میں سمندر سے ایک
قطرہ پانی کا لیا, لے گیا مشرق کی طرف پھینک دیا, پھر آیا پھر ایک قطرہ لیا مغرب کی طرف پھینک دیا, پھر آیا پھر ایک قطرہ لیا شمال کی طرف, پھر آیا پھر ایک قطرہ چونچ میں لیا جنوب کی طرف, پھر آیا پھر ایک قطرہ چونچ میں لیا آسمان کی طرف اچھالا, پھر آیا پھر ایک قطرہ چونچ میں لیا واپس سمندر میں گرا دیا, واپس سمندر میں گرا دیا. جناب خضر نے جناب موسیٰ سے کہا تمہیں پتا ہے یہ پرندہ چونچ میں قطرے لے کے مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان پہ کیوں پھینک رہا تھا؟ جناب موسیٰ نے کہا مجھے نہیں پتا. اب جناب موسیٰ نے جناب خضر سے کہا آپ بتائیے, انہوں نے کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا. کوئی ہے جسے آیت یاد رہی ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے, ہر عالم کے اوپر ایک عالم. تو اب جناب خضر نے جیسے ہی جناب موسیٰ نے پوچھا جناب خضر سے آپ کو پتا ہے, جناب خضر نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. اور قرآن نے مسکرا کر کہا ہم کہتے نہیں تھے ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے, ہم کہتے نہیں تھے ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے, ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. تو اب جناب خضر نے بھی اپنی محدود علمی کا اعلان کر دیا, کہا میں بھی نہیں جانتا. ابھی دونوں آپس میں محو حیرت تھے کہ معصوم کہتے دور سے نہ معلوم کہاں سے ایک جوان آتا ہوا دکھائی دیا. جوان آتا ہوا دکھائی دیا, جوان آتا ہوا دکھائی دیا. اور جیسے قریب آیا دونوں سے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے, کیا مزمحل ہو, کیا پریشانی ہے؟ کبھی بات یہ ہے کہ پرندہ آیا قطرہ لیا مشرق کی طرف, قطرہ لیا مغرب کی طرف, قطرہ لیا شمال کی طرف, قطرہ لیا جنوب کی طرف, قطرہ لیا آسمان, قطرہ لیا اور واپس سمندر میں ڈال دیا. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ پرندہ بتانا کیا چاہ رہا تھا. آنے والے جوان نے کہا اس پرندے نے تمہیں خبر دی ہے کہ آخری قوم میں آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کی نبوت مشرق سے مغرب شمال سے جنوب اور آسمانوں میں قاب قوسین تک ہوگی. جیتے رہے جیتے رہے. کیا یہ پرندہ خبر دے گیا کہ قوم آخر میں آخری قوم میں آخری وقت میں ایک نبی آئے گا, نبی آخر ہوگا, اس کی نبوت کا دائرہ کار مشرق مغرب شمال جنوب اور آسمانوں تک. تو اب جناب موسیٰ اور خضر نے کہا کہ وہ تو ایک قطرہ سمندر میں بھی ڈال گیا. کہ سمندر میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سمندر میں ڈال کے وہ یہ پیغام دے گیا کہ اس نبی آخر کا ایک وسیع ہوگا جس کا علم تمہارے مقابلے میں اتنا ہوگا جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. توجہ ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. ختم ہو گئی گفتگو. قرآن نے کہہ دیا ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا. جناب موسیٰ نے اعلان کیا میں سب سے بڑا عالم. اللہ نے کہا نہیں تم سے بڑا ایک عالم موجود ہے, جاؤ اس کے پاس. جناب خضر کے پاس پہنچے تو موسیٰ سمجھ رہے تھے خضر سب سے بڑا عالم. خضر نے اپنی کم علمی کا اعلان کیا اور قرآن نے کہا ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا. نہ پتہ چلتا کہ وہ آنے والا جوان کون تھا اگر منبر کوفہ پہ علی نے نہ کہا ہوتا انا معلم خضر و موسیٰ. توجہ ہے. پریشان دنیا ہو کے دل لگا ہوا آپ کا تقریر میں, موضوع آپ کے حوالے ہو رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں انا معلم خضر و موسیٰ, میں ہوں موسیٰ اور خضر کو تعلیم دینے والا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کہا نہیں تھا کہ ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہوا ہے, ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہوا ہے. لیکن خدا کی قسم علی کو سلام کہ علی نے قرآن کی آیت کا بھرم رکھا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی کے اوپر کوئی نہیں. علی نے ایک بار جیسے ہی سلونی کہا فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ. کہا یہ علم لعاب رسول
سے حاصل کیا. دونوں ایک ہی نور کے تو ٹکڑے ہیں نا بھائی, دونوں کا علم برابر ہی تو ہوگا نا. لیکن علی نے بتایا کہ میں چونکہ ادباً رسول کے بعد آیا. یہ تو بڑا ادبی جملہ تھا, جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام ہے. دونوں ایک ساتھ خلق ہوئے تھے, لیکن علی نے ادباً بعد میں آنا قبول کیا کہ پہلے بڑا بھائی چلا جائے. علی بعد میں آئے اور علی نے کہا ھذا لعاب رسول اللہ, یہ وہ علم ہے جو لعاب رسول سے حاصل ہوا تھا. علی نے اعلان کر دیا روئے عرش پر سب سے بڑا عالم رسول, روئے عرش پر سب سے بڑا عالم رسول علی نے اعلان کر دیا. لیکن قرآن کی آیت اپنی جگہ موجود ہے, ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے رسول سے بڑا کوئی عالم نہیں. ایک بار رسول نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میں بھی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے بولتا. پہنچ رہی نا گفتگو. بتایا کہ اب جو عالم ازل ہے وہ اللہ. اللہ کے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا بھائی, اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے. اور اللہ عالم نہیں, عالم بعد میں ہے, علم پہلے ہے. اللہ علم ہے, علم مجسم علم ہے, جو بھی ہے جیسا بھی ہے علم ہی علم ہے. اور اللہ کہہ رہا ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہوا ہے. تو آؤ اب اگر شہر علم سمجھنا ہے اور باب شہر علم سمجھنا ہے تو خالق علم سے پوچھنا, اپنے جیسوں سے نہ پوچھنا.